پاکستان کی جمہوری تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے حکومت بنانے کے لیے مقتدر حلقوں کے کندھے استعمال کیے۔ حالیہ الیکشن کا غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ والی اور اس کا تاثر رکھنے والی سیاسی جماعتیں فارغ ہو گئی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کی آئی پی پی، پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے علاوہ سندھ میں جی ڈی اے، بلوچستان میں باپ پارٹی، کے پی میں اے این پی اور راولپنڈی میں شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ کے بظاہر پر کٹ گئے ہیں۔ دوسری جانب آج جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج پر سوالات اٹھائے ہیں، الیکشن کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی دھاندلی نے 2018 کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے احتجاجی تحریک چلانے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کرتے ہوئے نون لیگ کو بھی اپوزیشن میں آنے کی دعوت دی۔ اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے، اپوزیشن کی نشستوں پہ بیٹھیں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے اپوزیشن نشستوں پہ بیٹھنے کے لیے وہ نون لیگ کو بھی دعوت دیں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے مولانا فضل الرحمان، ان کے بھائی اور بیٹے قومی اسمبلی کی ایک بھی نشست نہیں جیت سکے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی صرف 7 سیٹس پہ جمعیت علماء اسلام ایف کامیاب ہوئی ہے۔ دوسری جانب آئی پی پی قومی اسمبلی کی 2، پنجاب اسمبلی کی صرف 1 نشست حاصل کر سکی، جبکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز قومی اسمبلی سے مکمل ناکام ہو گئی ہے اور کے پی اسمبلی کے بھی صرف 2 حلقوں سے کامیاب ہوئی ہے۔ الیکشن 2018 کے بعد سندھ میں سیاسی جماعتوں کے اتحاد جی ڈی اے کی 4 نشستیں تھیں، لیکن الیکشن 2024 میں جی ڈی اے کا قومی اسمبلی میں نام و نشان نہیں ہے۔ جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگارا نے نہ صرف الیکشن نتائج کو مسترد کیا ہے بلکہ جی ڈی اے کی سندھ اسمبلی میں 2 نشستیں بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ 2 نشستیں بھی زرداری صاحب کو دینی ہے تو دے دیں۔ الیکشن 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کی وفاق میں 5 اور بلوچستان اسمبلی میں 18 نشستیں تھیں۔ حکومت بنانے اور گرانے میں باپ پارٹی کا کلیدی کردار رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا تعلق بھی باپ سے ہے، لیکن حالیہ الیکشن میں باپ پارٹی مرکز میں صرف 1 نشست اور بلوچستان اسمبلی میں صرف 4 نشستیں حاصل کر سکی۔ راولپنڈی کی سیاست کے لیے مشہور شیخ رشید عوامی مسلم لیگ حالیہ الیکشن کے بعد ملک کے پارلیمانی منظرنامے سے بالکل غائب ہو چکی ہے۔ مبینہ بغل بچہ جماعتیں اب اداروں سے رومانوی جذبات کی جگہ آگ بگولہ شکایت شکوے کر رہی ہیں۔ اے این پی کے صدر ایم ایل ولی خان نے اسٹیبلشمنٹ کا ہم نوا بننے کی غلطی عوامی طور پر تسلیم کر لی ہے۔ الیکشن نتائج پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی مظہر عباس موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ یہ بتائیے گا پہلے تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ایک اور الیکشن کو مسترد کر دیا ہے، مگر اس بار انہوں نے اس بات کا یقینی بنایا ہے کہ آج سے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے لیکن اپوزیشن نشستوں پہ بیٹھیں گے مگر میدان میں بھی اتریں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے۔ کئی اور جماعتیں مگر چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کو مسترد زیادہ زور سے کر رہی ہیں۔ شکریہ کامران۔ دیکھیے اگر آپ سامنے رکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی سامنے رکھیں تو صرف ایک جماعت تھی جس کے لیڈر جیل میں تھے، سزا یافتہ ہو گئے تھے، نااہل ہو گئے تھے۔ اس پارٹی کا الیکشن سمبل نہیں تھا، وہ پارٹی اپنا نام یوز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جو امیدوار تھے کچھ جیلوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، کچھ فرار تھے اور زیر زمین ہو کے الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہ ڈس ایڈوانٹیجز کسی اور جماعت کو حاصل نہیں تھی، تو لہٰذا اگر کوئی جماعت ایک طریقے سے پروٹیسٹ رکھنے کا حق رکھتی تھی تو وہ پاکستان تحریک انصاف تھی۔ لیکن یہ ہوا اور یہ بہت بڑا میرے نقطۂ نظر سے بہت بڑا گیم چینجر ہے کہ پہلی مرتبہ لوگوں نے، ووٹرز نے نکل کے اس جماعت کو کامیاب کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہر کینڈیڈیٹ کا الگ الیکشن سمبل ہے، ہر کینڈیڈیٹ کو نہ ان کو جلسے کی اجازت تھی، نہ جلوس کی اجازت تھی، ریلی نکلتی تھی تو ٹیئر گیس ہوتی تھی۔ تو گراؤنڈ ریئلٹیز اگر ہم دیکھیں، کیا یہ ڈس ایڈوانٹیجز مسلم لیگ نون کو حاصل تھی؟ کیا یہ ڈس ایڈوانٹیج پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل تھی اور دیگر جمعیت علماء اسلام کو حاصل تھی؟ یہ تو جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں، اگر ان کو فیکٹس کو کوئی ڈسٹارٹ کرنا چاہے تو وہ کر لے، بتا دے، لیکن یہ تھے۔ لیکن لوگوں نے ووٹ دیا ان کو، اور آزاد امیدوار جو ہے وہ نمبر 1 رہے۔ اگر آپ ٹیلی دیکھیں تو اس میں نمبر 1 پوزیشن آزاد امیدوار تھی۔ جمعیت علماء اسلام نے 2018 میں جو پوزیشن لی تھی اس سے تھوڑی ہٹ کے پوزیشن لی ہے۔ 2018 میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور اس وقت بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، ہمیں ان اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ آج جو وہ پوزیشن لے رہے ہیں اس سے قدرے مختلف ہے۔ وہ نتائج کو تو مسترد کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے
اور نواز شریف بھی اپوزیشن میں بیٹھیں تو اگر نواز شریف بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے، سارے لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو حکومت کون بنائے گا؟ تو میرا خیال ہے ہمیں ایک بات تو واضح ہے کہ ہم بڑھ تو رہے ہیں سیاسی عدم استحکام کی طرف، ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو ہمیں سیاسی تصادم کی طرف لے جاتی ہے۔ اب وہ جلسے جلوس جو بھی ہوں گے، اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں تو شہباز شریف ایک طرف پی ٹی آئی کو انہیں فیس کرنا پڑے گا، دوسری طرف انہیں مولانا سے ڈیل کرنی پڑے گی، این پی کی پوزیشن بالکل مختلف ہے۔ اچھا ایک اور پہلو جو ہے اس خیبر الیکشن کا جن کو کہ عام طور پہ یعنی کہ بالکل دھاندلی زدہ کہا جا رہا ہے، ایک مجموعی تاثر یہ ہے، مگر بہرحال اسی دھاندلی زدہ الیکشن نے پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنوایا ہے، ان میں سامنے آئی ہے، اور پھر جو مخصوص جن کی چھاپ لگی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں، جیسے جہانگیر ترین کی آئی پی پی، پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، جی ڈی اے این پی، اور اس طرح کی جو دوسری کئی اور باپ، ان کا صفایا ہو گئے۔ تو یہ کیسے دھاندلی زدہ الیکشن تھے کہ جن کی سب سے زیادہ قربت تھی یا محبت تھی یا آپس میں تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ جماعتوں کا بالکل صفایا ہو گیا؟ کامران یہ میرا خیال ہے، اس سے ہمیں تھوڑا سا لوگوں کے سیاسی شعور کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا۔ دیکھیے میں نے جس طرح کہا کہ کس طرح جو پارٹی سب سے زیادہ ڈس ایڈوانٹیج جس کے ساتھ تھا اور سب سے زیادہ اس کو الیکشن کیمپین نہیں الاؤ کرنی تھی وہ ہمیں نظر آتا ہے گراؤنڈ پہ، ارسپیکٹو کہ ان کی پالیٹکس کیا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن گراؤنڈ پہ انہوں نے جو کیمپین کی وہ یا تو آن لائن جلسے کیے، یا ان کی زوم میٹنگز ہوتی رہیں، یا وہ ڈور ٹو ڈور جاتے رہے۔ اس کے علاوہ تو انہیں پبلک میٹنگ تو اگر خیبر پختونخوا میں کچھ نے کی ہے تو وہ الگ بات ہے، ادروائز تو ہمیں کوئی مرکزی جلسہ جو ہے وہ پاکستان بھر میں نظر نہیں آیا، اور جب بھی وہ ریلی نکالتے تھے اس میں لاٹھی چارج ٹیئر گیس ہو جاتا تھا۔ تو وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلی مرتبہ ہمیں یہ نظر آیا کہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو سب سے زیادہ مگر اس کے ساتھ ہمیں پھر یہ بات ماننی پڑے گی نا، جیسے آپ نے کہا کہ عوامی شعور کو ہم کریڈٹ دیں، ہم کسی اور کو کیا دیں، اور عوام نے نکل کے ان جماعتوں کو مسترد کر دیا جو کہ اسٹیبلشمنٹس کے سے لگاؤ رکھنے والی تھی، اور عوام نے نکل کے پی ٹی آئی کو سب سے بڑی جماعت بنا دیا۔ تو بہرحال کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ 100% دھاندلی زدہ الیکشن نہیں تھے، کچھ سیگمنٹ اس کے دھاندلی ہیں اور کچھ دھاندلی سے پاک ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو پی ٹی آئی جیتی یا یہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ مارکہ جماعتیں ہاری یہ دھاندلی کی وجہ سے ہاری۔ کامران دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دھاندلی کے دو آسپیکٹس ہوتے ہیں، مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جماعت کو ہرا دیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی جماعت بہت بڑی تعداد میں جیت رہی ہو تو اس کی جیت کو کم کر دیا جائے۔ دیکھیے کراچی کے ریزلٹس میں بہت شدید تحفظات ہیں لوگوں کے اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو پرویز خٹک اور جہانگیر ترین صاحب کی جماعتیں تھیں وہ پہلے دن سے نان اسٹارٹر نظر آ رہی تھیں، اس لیے کہ ان کے پاس نہ بڑی تعداد میں الیکٹیبلز تھے، ان کے پاس جو لوگ تھے ان کے بارے میں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے، اس لیے کہ ایک دوسری فضا بنی ہوئی ہے، اور دو لوگوں کا ریئیکشن بھی ان کی طرف گیا جو ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہے۔ تو میرا خیال ہے جہاں ہم اس چیز کو وہاں کوشش تو ضرور کی گئی نتائج کو کسی نہ کسی طرح مینیپولیٹ کرنے کی، اور اس کی بڑی واضح سی نشانی الیکشن کمیشن کا کردار نظر آتا ہے ہمیں کہ جو انہوں نے اسٹینڈرڈ خود طے کیے تھے کہ جی الیکشن اس کے پولنگ اسٹیشن کے باہر نتائج لگا دیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں۔ پھر یہ ہوا کہ جی الیکشن کمیشن کو پھر غیر معمولی تاخیر، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس طرف ہمیں لے جاتی ہیں کہ الیکشنز کو کس طریقے سے مینج کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ معیشت ان الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے گی، معاشی سرگرمی، پاکستان کی معاشی بحالی اور کنسالیڈیشن اور اس کی گروتھ سب سے ضروری بات ہے، نجکاری ہونی ہے، بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، نیا آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کرنا ہے۔ مارکیٹ اس پوری صورتحال کو اس وقت جو نگران حکومت کے بعد کا جو دور ہے وہ کیسے ہوگا، اور آنے والی مخلوط حکومت اس کو کیسے مینج کرے گی، اور کتنی جلدی یہ مخلوط حکومت بنتی ہے، اور اب تک نہیں بنی، اور اب تک جو الیکشن کے نتائج آئے اس کے بازار پہ کیا اثر ہوئے، سب بات کرتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک۔ 8 فروری کے انتخابی نتائج کے بعد اب معاملات حکومت سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ توقعات کے مطابق شہباز شریف کی قیادت میں ملک میں ایک مرتبہ پھر مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے۔ یقینی طور پہ اس حکومت کی اولین ترجیح ملک کی معاشی ترقی ہوگی۔ پچھلے 6 مہینوں میں نگراں حکومت کے دوران SIFC کی چھتری تلے معاشی بہتری اور سرمایہ کاری کی اولین شرطیں پوری ہوئی ہیں۔ مستقبل کے لیے بھی ایک جمہوری فوجی ہائیبرڈ حکومت کے تحت معاشی بحالی اور ترقی کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل معیشت کی اہم معاملات خاص طور پر نجکاری، توانائی کی اصلاحات، کارپوریٹ فارمنگ، کانکنی اور معدنی ترقی کے بارے میں حتمی رہنمائی جاری رکھے گی۔ اقتصادی نظام کی اس خالص جمہوری فوجی ہائیبرڈ نظام کے تحت اہم معاشی معاملات میں سیاسی حکومت کی جانب سے کسی مداخلت کا فی الوقت کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ شہباز شریف حکومت IMF پروگرام کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حلبرداری سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ طویل مدتی توسیع فنڈ یعنی کہ IMF کا فنڈ، اس کے لیے تیزی سے IMF کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے ایک نئے پروگرام کے لیے۔ کل شہباز شریف نے کہا کہ حکومت بنتے ہی بلا تاخیر IMF سے رجوع کرنا ہوگا۔ نگراں حکومت کی موجودہ اقتصادی ٹیم کے بعض ارکان کے مخلوط حکومت میں برقرار رہنے کا بھی امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف اپنی پسند کا وزیر خزانہ تعین کر سکیں گے اور فی الحال ان کی ترجیح اسحاق ڈار نہیں بلکہ ایک معروف بینکر ہے۔ نئی حکومت یقینی طور پر سرکاری کارپوریشنز کے خساروں میں کمی لانے کے لیے نجکاری اور اصلاحات کے روڈ میپ پر عمل درآمد اس کو تیز بنائے گی۔ PIA کی نجکاری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امید ہے کہ نئی حکومت FBR کی وسیع اصلاحات کے ایجنڈے کو بھی تکمیل تک پہنچائے گی۔ شہباز حکومت گردشی قرضے میں کمی اور صنعتوں کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے نگراں حکومت کی جانب سے IMF کو پیش کیے گئے منصوبوں پر بھی عمل کرے گی۔ حکومت بڑے پیمانے پر کارپوریٹ فارمنگ کے منصوبوں میں SIFC کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوگی اور اسی کے ساتھ CPEC کے منصوبوں کی بحالی کو نئے جوش کے ساتھ ممکن بنایا جائے گا۔ شہباز حکومت کو بڑھتی مہنگائی پر قابو پا کر شرح سود میں کمی لانے کی راہ ہموار کرنی ہوگی جو پچھلے 8 ماہ سے 22% پر منجمد ہے۔ انتخابی نتائج کے بعد سٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز میں ابتدائی طور پہ بڑی بے چینی دیکھنے میں آئی جب پہلے 2 سیشنز میں مارکیٹ 3078 پوائنٹس کم ہو گئی، لیکن گزشتہ روز ریکوری کے بعد دن کا اختتام 161 پوائنٹ کے اضافے پہ ہوا، جبکہ آج سٹاک مارکیٹ میں 926 پوائنٹس کا بھی اضافہ ہوا اور انڈیکس 62,153 پوائنٹ تک پہنچ گیا۔ معیشت کی بہتری کے امکانات، معیشت کے چیلنجز، نئی حکومت کے سامنے جو چیلنجز ہوں گے اور اس حوالے سے نئی مخلوط حکومت کی جو فارمیشن ہے، اس کے جو عزائم ہیں، اس کو مارکیٹس، پاکستان سٹاک مارکیٹ، سرمایہ کار اور ہماری کارپوریٹ سیکٹر کیسے دیکھ رہی ہے، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ابتدائی طور پہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈلی مارکیٹ جو تھی اس نے بہت ایک پینک کی کیفیت آئی جیسے الیکشن ہوا اور اس کا رزلٹ آیا، کیونکہ یہ دن تو مارکیٹ میں ٹریڈیشنلی بہت ہی ایک سرچ کے ہوتے ہیں، لوگ یوفوریا میں چلی جاتی ہے مارکیٹ ہر الیکشن کے رزلٹ کے بعد، لیکن یہاں پر بالکل ایک الٹی کیفیت آئی، لیکن پچھلے ہم نے دیکھا کہ 2 دن کے دوران جو ہے اس نے سنبھالا لیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، آپ نے بالکل اپنے انٹروڈکشن میں صحیح بتایا کہ نارملی اگر ہم پچھلے پاکستان کی ہسٹری کے دیکھیں 3-4 الیکشن، تو ہر دفعہ الیکشن کے اگلے روز مارکیٹ پازیٹیو کھلتی ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ٹرانسفر آف پاور ہو جائے گا اسموتھ، اور جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ بھی اسموتھلی کمپلیٹ ہو گیا اور ایک پارٹی جو ہے وہ بآسانی حکومت بنا لے گی۔ جو PTI کی حکومت آئی تھی تب بھی یہی تھا کہ ایک پارٹی نے 40% سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور اس نے حکومت بنا لی تھی 2018 میں، اور 2013 میں PMLN کی بھی کوئی 48% سیٹس ملی تھیں، مگر انفارچونیٹلی اس دفعہ کسی ایک پارٹی کو اتنی سیٹس نہیں ملی کہ ایک وہ بآسانی حکومت بنا سکے، تو اس وجہ سے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ الیکشن کے اگلے روز بلکہ 2 روز تک مارکیٹ میں اس انسرٹنٹی کی وجہ سے پریشر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہو گئی الیکشن کے ساتھ کہ جو سرکولر ڈیٹ ریڈکشن پلان کا جو فارمولا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے IMF کو دیا تھا، تو بظاہر اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ شاید وہ IMF نے اس کو مؤخر کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ شیئرز میں بہت زیادہ پریشر رہا۔ تو اچھا، مجموعی طور پہ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں کہ اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے پراپر کہ شہباز شریف صاحب ایک کولیشن لیڈ کریں گے، پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ اس میں شامل ہوں گے، ظاہر ہے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ اس کی کیبنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے،
اور MQM وغیرہ کے ساتھ پہلے ہی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کو بھی جو آج ہم تھوڑی کنسالیڈیشن یا کل ہم دیکھ رہے تھے وہ اسی وجہ سے ہے کہ راستہ نظر آ رہا ہے کہ کیا حکومت بنے گی؟ بالکل، جو آج کی ریکوری ہے اس کے پیچھے تو مین ریزن یہی ہے کہ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک کولیشن بننے جا رہی ہے، اور جس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب کا بھی اعلان ہو گیا، تو کافی حد تک سرٹنٹی آ چکی ہے. مگر مارکیٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹری کی ٹیم ہے، کیونکہ جو چیلنجز ہیں اکانومی کو اس دفعہ وہ شاید اتنے زیادہ 2018 اور 13 میں نہیں تھے، اور جو دنیا میں حالات ہیں اسپیشلی انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ خراب ہونے کی وجہ سے، اس لیے جو مارکیٹس ہیں اور جو انویسٹرز ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر یا اس کی ٹیم کون ہوگی، اور وہ کتنی ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی IMF کے ساتھ مذاکرات کر کے جو ہمارا آخری ریویو ہے اس ایگریمنٹ کا اور جو اگلا پروگرام شروع ہونا ہے اس پہ بات چیت شروع کرتے ہیں. لیکن ایک چیز تو ہو گئی ہے کہ یہ تو بالکل غیر مبہم طریقے سے بات سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان میں جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ IMF پروگرام کا تسلسل چاہتی ہے اور ایک نئے پروگرام کے لیے فوری طور پہ مذاکرات کا آغاز کرنا چاہتی ہے. کم از کم اس حد تک تو یہ بات سیٹل ہو گئی ہے. نہیں، بالکل جس طرح آپ نے شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ ابھی سنوایا تھا، نہ صرف انہوں نے کہا کہ ہمیں IMF جانا ہے بلکہ بہت جلدی جانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیم ہو جو IMF سے مذاکرات بہت پروفیشنلی کرے، اور اس کے ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ جو اگلا نیا پروگرام آنے والا ہے اس کے لیے بھی مذاکرات ڈے 1 سے شروع ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو کہ جو سیکنڈ ریویو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے، پھر 2-3 مہینے کا گیپ ہے، پھر نئے پروگرام کی طرف جایا جائے. عقل مندی یہی ہے، جس طرح شہباز شریف نے کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر لانگ ٹرم 3 یا 4 سال کا IMF پیکج پہ جو بھی ٹیم منتخب ہو وہ فوراً مذاکرات کرے اور کوشش کرے کہ وہ مذاکرات کو ایفیشینٹلی اور بہت ٹائملی ختم کرے، کیونکہ جب تک IMF سے لانگ ٹرم پروگرام اپروو نہیں ہوگا نہ ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، نہ انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو سکتا ہے. یہ جو معاملہ ہے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سرکولر ڈیٹ ریڈکشن کے لیے اور چیپر الیکٹریسٹی کے لیے 9 سینٹس الیکٹریسٹی کے لیے انڈسٹریل سیکٹر کو IMF نے کے پاس بھیجا تھا، اس پہ جو مارکیٹ سینٹیمنٹس ہیں اس کے آؤٹ کم پہ کتنا اس کا اثر ہوگا؟ کیونکہ یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ یہ ڈچ تو نہیں کیا IMF نے اس پروپوزل کو، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس پر کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت جاری ہے. اور خیال یہ ہے کیونکہ ابھی اگلے 2 ہفتے اور ہیں تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو لے کے آگے بڑھے گی، اور آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پرسو کرے گی، وہ اس کو اون کرے گی اس پروپوزل کو. نہیں، بظاہر تو دونوں جو فارمولے ہیں وہ اچھے ہیں. ایک طرف تو سرکولر ڈیٹ کا جو حجم ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو انڈسٹریل سیکٹر ہے جس کو بہت مہنگی جو بجلی مل رہی ہے وہ سستی ہو رہی ہے، اور اس کا بہت اچھا انہوں نے آلٹرنیٹ بھی دیا ہے کہ وہ جو خسارہ ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ شاید IMF اس کو نئی حکومت کے ساتھ کنٹینیو کرے. دیکھیے کوئی بھی بڑا فیصلہ ہوتا ہے ایک ملک میں، جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو چاہے وہ لینڈر ہو یا انویسٹر ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آئے گا اس کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. تو میں پر امید ہوں کہ جو نئی حکومت ہے اس کی ٹیم ہے وہ اگلے 1-2 ہفتے میں حلف اٹھانے کے بعد انہی موضوعات پر اور انہی ٹاپکس پہ IMF کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گی. کیا مارکیٹ کی اور ہمارے کارپوریٹ اور بزنس اور جو ہماری اکانومی سے ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں ان کی کیا خواہش ہے کہ یہ جو گورنمنٹ فارمیشن کا عمل ہے یہ جلد از جلد مکمل ہو؟ کیونکہ شاید اس میں یہ ڈریگ ہو کے 2-3 ہفتے تک بھی پھیل سکتا ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو یہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگلے 5-7 دن کے اندر جو ہے یہ گورنمنٹ بن جائے. دیکھیں مارکیٹ تو یہی امید کر رہی ہے کہ فوراً ہی جو کی منسٹرز ہیں اور ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے، جس میں فائنانس منسٹر ہے، جس میں کامرس، IT اور پرائیویٹائزیشن منسٹر ہے. اگر ان میں قابل لوگ آ جائیں، ظاہری بات ہے کہ الیکٹڈ لوگ ہی آئیں گے، مگر ان کے ساتھ جو ایڈوائزرز ہوں گے یا جو ٹیکنیکل لیول کے لوگ ہوں گے، اگر وہ کوئی کمپٹنٹ یا اچھے کردار والے، اچھے ٹریک ریکارڈ والے آ جاتے ہیں تو مارکیٹ کو اس کا سپورٹ ملے گا،
کانفیڈنس بحال ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ الیکشن 8 فروری کے نتائج کوئی تعجب خیز نہیں۔ توقعات کے مطابق پی ٹی آئی کو زبردست عوامی پذیرائی ملی، مگر پی ٹی آئی کی مخالف جماعتوں نے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ اب شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان میں نئے جمہوری فوجی ہائبرڈ نظام مملکت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس نظام میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے والے میاں شہباز شریف اور دوسری مرتبہ صدر کا عہدہ سنبھالنے والے آصف علی زرداری کلیدی فیصلہ ساز ہوں گے۔ یہاں بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی کی طرح آصف علی زرداری میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک علامتی صدر مملکت ہوں گے، بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے ساتھ امور مملکت چلانے میں کلیدی معاملات میں فعال شراکت دار ہوں گے۔ آصف زرداری نے 2018 سے 2013 تک صدر مملکت کے عہدے پر وہ فائز رہ چکے ہیں۔ اب نئے نظام میں ان کی جماعت پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہ ہونے کے باوجود وفاق کے کلیدی عہدوں میں شراکت دار ہوگی۔ پیپلز پارٹی صدر مملکت عہدے کے علاوہ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبوں کی گورنرشپ کی خواہاں ہے، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی بلوچستان کی وزارت اعلیٰ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ گویا ملک میں سیاسی استحکام بلا رکاوٹ حکومتی اقدامات کے تسلسل اور نئے نظام میں سب کو ساتھ لے کر چلنے میں آصف زرداری کا بہت اہم کردار ہوگا۔ کل رات مخلوط حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر میثاق معیشت کی دعوت دی، جبکہ آصف زرداری نے تحریک انصاف کو بھی مفاہمت کی دعوت دی۔ دوسری جانب الیکشن کیمپین کے دوران جلسے جلوس اور انٹرویوز میں بلاول بھٹو کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرنا آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہوگا۔ موجودہ معاشی صورتحال میں بلاول بھٹو کی جانب سے پارٹی منشور میں کیے گئے دعوے قابل عمل نہیں۔ بلاول بھٹو کا نجکاری سے متعلق موقف بھی نون لیگ اور ایس آئی ایف سی کے ایجنڈے سے متصادم ہے۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں پی 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 کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن سینیٹر تاج حیدر نے وجہ بتائی تھی کہ ان کی جماعت اور نون لیگ میں معیشت کے معاملات پر اختلافات ہیں، اسی لیے پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر نامور صحافی حامد میر کو۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پی ڈی ایم ٹائپ حکومت جو ہے اسی ٹائپ کی کوئی حکومت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں، حالانکہ پوری کیمپین اس بات پہ چلائی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ ایسا نہیں ہوا، آپ نے دیکھا تھا کہ فرنٹ پیج پہ ایڈ چھپے تھے، یہ سارا کچھ ہوا تھا، لیکن وقت آیا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو نہیں بنایا گیا۔ آپ نے جو ٹائپ کہا نا، ٹائپ، تو پی ڈی ایم ٹائپ جو ہے تو وہ ٹائپ میں کافی سارے آ جاتے ہیں، تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی، یہ ذرا مختلف حکومت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم مجھے تو الیکشن سے پہلے کافی پہلے سے یہ پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس ضرور آ رہے ہیں، لیکن ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا جائے گا، اور شہباز شریف صاحب ہی الٹیمیٹلی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ بلکہ یہاں پہ ہم اسلام آباد میں تو یہ بھی سنتے تھے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ارباب اختیار کی ریڈ لائن ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی قابل قبول نہیں ہے۔ اور کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں وہ وزیر خارجہ تھے، تو ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ ارباب اختیار کی ریڈ لائن کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی سنگ دلی کے ساتھ بہت تاک کے نشانہ لگایا، تو صرف نواز شریف پہ لگایا، شہباز شریف صاحب کو انہوں نے اتنا ٹارگٹ نہیں کیا، بس ایک دو دفعہ ہلکا پھلکا کیا، لیکن شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ پوری کیمپین چلانا اس بات پہ کہ پاکستان کو نواز دو، وزیر اعظم نواز شریف، یہ فرنٹ پیج ایڈ، کہ پھر تو یہ اگر پتا تھا کہ نواز شریف نے وزیر اعظم نہیں ہونا، پھر تو عوام کے ساتھ یہ دھوکہ دیا ہے۔ دیکھیں دھوکہ دہی کس نے کس کے ساتھ کی، یہ تو آنے والے چند دن آپ کو بتائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آج پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو دعوت دی ہے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو یہ بہت سے گھر کے بھیدی ہیں، بس دعا کیجئے کہ یہ کوئی بڑی لنکا نہ ڈھائیں، بس چھوٹی چھوٹی لنکائیں ڈھاتے رہیں تو بہتر ہے۔ کوئی بڑی لنکا انہوں نے ڈھا دی تو پھر بہت نقصان ہوگا۔ بہرحال اب نئی ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کا بڑا ایک پرومیننٹ رول ہمیں نظر آ رہا ہے، اس ہائبرڈ نظام کے وہ ایک اہم ستون بھی ہوں گے،
اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ وہ صدر عارف علوی کی طرح سے ایک سمبولک صدر نہیں ہوں گے، وہ صرف سیریمونیل صدر نہیں ہوں گے، ان کا پورے نظام مملکت پہ اس ہائبرڈ نظام کے اندر ایک بڑا حصہ ہوگا۔ دیکھیں اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اگلے صدر پاکستان ہوں گے، کیونکہ اس بارے میں ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی باقاعدہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اتفاق رائے ہوا ہے۔ البتہ کچھ جو لوگ ہیں ان کے درمیان جنہوں نے پہلی ملاقات کروائی اور پھر دوسری ملاقات کروائی اور پھر کل والی پریس کانفرنس کروائی، وہ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ کوئی ایسا فارمولہ طے پا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس نے آج بھی یہ کوشش کی ہے کہ بالکل وہ تیار ہیں آصف زرداری صاحب کو صدر پاکستان کا عہدہ دینے کے لیے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل ہو، کیبنٹ کی جو اہم وزارتیں ہیں وہ اس میں مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو، لیکن پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی۔ اب اس میں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوتی تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے غیر متوقع ہو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں ان کو ملنے بھی والا ہوں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے نہیں ہیں، وہ جو مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے یا یہ بات کر رہی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ میرے سامنے تو مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ہے، آج کی ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو کوئی ایسا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کی کوئی تحفظات ہیں یا مسلم لیگ نون کے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہ۔ انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت کو گائیڈ کریں گے، لیڈ کریں گے، وفاق میں بھی، صوبے میں جس کی وہ وزیر اعلیٰ شاید ہونے جا رہی ہیں، تو وہ تو باقاعدہ اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب نے بلاول کا اور آصف زرداری صاحب کا، ان دونوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کو نامینیٹ کیا ہے۔ کل ایک متحد پریس کانفرنس کی ہے آصف زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، تو کہیں پہ کوئی ایسا آثار تو نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی ابھی فلوئڈ ہے نظام، اور اس میں پتہ نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بنے گی نہیں بنے گی اور حکومت بنے گی نہیں بنے گی، ایسا تو کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی حکومت میں وزارتیں نہیں لیتی اور اس کے بعد باقی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ اس کو فالو کرتی ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف ایم کیو ایم اور استحکام پاکستان پارٹی اور ایک سیٹ اس کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی، ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے؟ تو یہ تو میری آج خود بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنماؤں سے جو پچھلی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سینئر وزراء ہیں، تو 3-4 سے بات ہوئی ہے، وہ ٹرسٹ نہیں کرتے پیپلز پارٹی کو، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی ہو گیا تو یہ تو ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ایک ایسی حکومت جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی، اس حکومت کو اگر شہباز شریف صاحب آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ان کو گیس مہنگی کرنی ہے، پھر ان کو بجلی مہنگی کرنی ہے، پھر ہو سکتا ہے ان کو پیٹرول بھی دوبارہ مہنگا کرنا پڑے، تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ۔ دیکھیں یہ میں جانتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، یہ تو پہلے اعلان کے ساتھ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے بعد آ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، وہ صرف سپورٹ کرے گی پرائم منسٹر کو اور جتنی قانون سازی ہے اس میں سپورٹ کرے گی، پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوگی، بالکل حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ خواہاں ہیں کہ وہ پیریزیڈنٹ اور چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا وہ کی پوزیشنز کے خواہاں ہیں۔ یہ سب ہوا ہے جب پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مریم نواز کا ٹویٹ آیا ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں، مرکز میں اور صوبے میں، نواز شریف صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، آصف زرداری صاحب کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ پورا ماحول جو ہے یہ تو ہونکی ڈوری نظر آ رہا ہے، اس میں کہیں مجھے تو کوئی بڑی شدید مسائل نظر نہیں آ رہے۔ ڈیفینیٹلی بہت سارے نون لیگ والوں کی خواہش ہے کہ کیبنٹ میں پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے، ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ کیبنٹ کے اندر پیپلز پارٹی ہو،
لیکن ابھی اس میں کوئی بریک ڈاؤن کی تو کوئی کیفیت ابھی تک تو بالکل نظر نہیں آئی، بلکہ بہت ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی بڑی خوش ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا۔ دیکھیں، اگر میں صرف ٹی وی کی سکرین پہ چلنے والے ٹکرز اور سیاستدانوں کے بیانات کی بنیاد پہ میں صحافت کر رہا ہوتا تو شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ میں زیادہ تر ان چیزوں پہ زیادہ اعتماد کرتا ہوں جو سکرین کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں، تو سکرین کے پیچھے جو ہو رہا ہے میں اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے، بلکہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نئی حکومت میں وزارتیں لے اور آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، انہوں نے کسی بھی موقع پہ مسلم لیگ نون کو یہ کوئی یقین دہانی نہیں کروائی کہ پیپلز پارٹی ان کی حکومت میں وزارتیں لے گی۔ لیکن آصف زرداری صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے یا ان کی سی سی نے کہ پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہے، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ہمیں ملنی چاہیے، سارے گورنرز ہمارے پر چاروں صوبوں کے ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ منظر کشی بھی تو کی ہے اور یہ اس کی بظاہر اس کی قیمت مانگی ہے۔ وہ مانگ نہیں رہے، انہوں نے مسلم لیگ نون سے کچھ نہیں مانگا، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے عہدوں کے لیے الیکشن میں حصہ لیں گے، یہ کہا ہے انہوں نے مسلم لیگ نون سے ابھی تک کچھ نہیں مانگا۔ بہرحال آصف زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے، ان کی سی سی نے جو کچھ ریکمنڈ کیا ہے، اس کی ہے کہ زرداری صاحب بڑے زبردست سیاستدان ہیں، انہوں نے اس کی کیلکولیشن کی ہوگی۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری کیلکولیشنز فیل ہو جائیں گی اور یہ سارا جو سسٹم بن رہا ہے یہ کولیپس ہو جائے گا؟ اور اکیلے آصف زرداری صاحب یہ کیلکولیشن کرنے میں ان کی سب سے بات بھی تو ہوئی ہے۔ نہیں، دیکھیں، آصف زرداری صاحب نے خود کوئی موو نہیں کیا ہے، انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے، جس میں بلاول صاحب بھی شامل ہیں، زرداری صاحب بھی شامل ہیں، تو جو پارٹی کی سی سی کا فیصلہ ہے زرداری صاحب اسی کو فالو کریں گے، وہ باہر سے کسی کے فیصلے کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جو اس کا جو ہمارے پاکستان کے اندر جو لیڈر ہے وہ اس کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کہ سی سی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کل جو فیصلہ آیا وہ زرداری صاحب کا نہیں، دراصل سی سی کا ہے، پھر زرداری صاحب نے بہرحال اس کو مان لیا؟ نہیں، دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ الیکشن کے بعد ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، تو اس میں آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے صرف سندھ میں جو پارٹی جیت گئی ہے وہ تو نہیں دیکھنا نا، انہوں نے پنجاب کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے کے پی کے کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے بلوچستان کو بھی دیکھنا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی جو سی سی ہے اس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہیں، اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں۔ تو جو ان کی سی سی کے اجلاس میں جو گفتگو ہوئی اور اس میں ایک بہت بڑی اکثریت ایسی تھی جو کہ اپنی لیڈرشپ سے کہہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت نہ بنائیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، کیونکہ پبلک نے مینڈیٹ ان کو دیا ہے۔ تو اس پہ پارٹی جو ہے وہ انکار نہیں کر رہی تھی۔ یہ تو پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن نہیں بچا، اور انہوں نے پھر مجبوراً مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اپنے فائنل کر لیے۔ لیکن جو سی سی تھی اس میں زرداری صاحب کی مرضی نہیں تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے، لیکن اکثریت نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ تو ایک ڈیموکریٹ آدمی جو ہے جس نے پاکستان میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے جمہوریت کے لیے اور اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے 13-14 سال جیل میں کاٹے ہیں، تو وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ سی سی کے ارکان کی اکثریت کو کہے کہ جو میں کہوں گا وہی صحیح ہوگا۔ گویا کہ سی سی کا فیصلہ زرداری صاحب کا فیصلہ ہے، زرداری صاحب کا فیصلہ سی سی کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں نئی حکومت کے امیدوار جو ہوں گے وزیر اعظم کے اس کو سپورٹ کریں گے، اور پھر چیئرمین، پریزیڈنٹ اور اسپیکر اور 4 گورنر جو ہوں گے وہ سی سی نے مانگ لیے ہیں۔ زرداری صاحب کا فیصلہ اور سی سی کا فیصلہ ایک ہے۔ بالکل 100% اون کیا ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی سی سی کے فیصلے کو ریورس کر دیا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ زرداری صاحب اسی فیصلے پہ قائم ہے جو فیصلہ سی سی کا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جناب نواز شریف کا سیاسی کیریئر، 40 سال کا سیاسی کیریئر، اس کا فائنل ایکٹ اب شروع ہو گیا ہے۔ جناب نواز شریف کا سیاسی کیریئر کے لگتا یہ ہے کہ اب اختتامی دور کا آغاز ہو گیا ہے۔
اور حالیہ جن دنوں میں جو فیصلے ہوئے، الیکشن کے جو نتائج ہوئے، اس پہ بڑے اثرات ہوئے اس پورے ماحول کے. اس کا جائزہ لیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت اہم سابق رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت اہم باب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر میں 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، مگر اب نواز شریف کا سیاسی کیریئر بظاہر اختتام کی جانب گامزن نظر آ رہا ہے. نواز شریف کی سیاست کے اختتامی لمحات بلکہ آیا ہیں. گزشتہ روز انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف کو نامزد کر دیا. حالانکہ 8 فروری کے انتخابات تک نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہی تھے. پارٹی کی جانب سے اخبارات میں فل پیجز اشتہار بھیجے گئے تھے اور اس کا برملا بار بار اعلان کیا گیا تھا کہ نواز شریف ہی پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے، اور نون لیگ کی جانب سے پاکستان کو نواز دو کا نعرہ جو ہے وہ عام کیا گیا. نواز شریف گزشتہ برس 4 سالہ خود ساختہ جلاوطنی کاٹ کے وطن واپس آئے اور پارٹی کی جانب سے بارہا انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے کے ان گنت دعوے رہے. تاہم پوری نون لیگی قوت انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے میں ناکام ہو گئی. اس کوشش کے دوران نواز شریف نے کئی سمجھوتے بھی کیے. پاکستان واپسی سے قبل لندن میں نواز شریف تو جنرلز اور ججز احتساب کا ذکر کرتے تھے اور ایسا کیا کہ شہباز شریف کو الٹے پاؤں لندن پہنچ کے انہیں ٹھنڈا کرنا پڑا. آخرکار پچھلے سال اکتوبر میں نواز شریف پاکستان پہنچے تو ان پر اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہونے کے الزامات لگنے شروع ہو گئے. نواز شریف نے بھی انتخابی مہم کے دوران احتساب کے بجائے ترقی و خوشحالی کے ایجنڈے کا پرچار کیا. سویلین بالادستی، آئین کی سربلندی کا نام تک نہیں لیا. پارٹی کا کامیاب نعرہ ووٹ کو عزت دو کہیں کھویا ہوا نظر آیا. یہ ایک نواز شریف کی پہچان تھی اور یقیناً اس پہچان کے بعد وہ مقبولیت کی بلندیوں پہ بہت اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے تھے. خیر، حالیہ انتخابی مہم کے دوران نون لیگ نے 2017 کے کارنامے گنوائے اور زور دیا کہ ایسی ترقی کے لیے نواز شریف کا وزیر اعظم ہونا ضروری ہے. مگر اب شہباز شریف کے نامزدگی کے بعد پاکستان کو نواز دو کا نعرہ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے. ناقدین کے مطابق نواز شریف کی جانب سے اصولی موقف پر سمجھوتہ کرنے کے سلسلے میں ان کے کیسز تو معاف ہو گئے، کیسز میں سزا ملی تھی ان میں وہ باعزت بری تو ہو گئے. وطن واپس آ کر انتخابات میں حصہ لینے کی راہیں بھی کھل گئی. اللہ کر کے لاہور سے قومی اسمبلی کی ایک سیٹ پر فتح بھی جھولی میں آ گری. مگر ان کی قیادت میں تمام تر کوششوں کے باوجود پارٹی کو ملک بھر سے 75 نشستیں ہی نصیب ہوئی. دراصل نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ مخالفت سے اسٹیبلشمنٹ ہم نوائی راست نہیں آئی. گویا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. دوسری جانب آج پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ پارٹی قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سیاست سے کنارہ کش نہیں ہوئے رہے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ 5 سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف انتخابی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. جناب نواز شریف کا سیاسی کیریئر اختتام کی جانب گامزن، اس کا تبصرہ، اس پہ انالیسز لیں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اس کے طویل عرصے سے وابستہ رہے، بہت سینئر پوزیشنز پہ تھے، سابق گورنر سندھ اور کیبنٹ پوزیشنز بھی ہولڈ کی جناب نواز شریف کی حکومت میں، اور ترجمان بھی رہے جناب نواز شریف کے. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا جو کیریئر کا یہ والا جو حصہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ ایک فائنل ایکٹ ہے ان کی 40 سالہ سیاست کا، کیونکہ جس طرح سے وہ اس دوران ان کی کیمپین رہی، جو ان کا انداز رہا، جیسا کہ انہوں نے اس کو اپنا تمام ان کی پہچان سیاست کی اور جو ان کی کیمپین کی ہوتی تھی وہ بالکل ہمیں نظر نہیں آئی. اور پھر یہ کہ جس طرح سے سرنڈر کر دیا نون لیگ نے اپنی اس پوزیشن کو کہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، یہ تمام چیزیں یہ واضح کر رہی ہیں کہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیریئر جو ہے دیٹس اے سیڈ اینڈ جس کی طرف بڑھ رہا ہے. کامران صاحب، آپ نے اچھا تجزیہ کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں اس وقت، اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو الیکٹورل پالیٹکس تھی، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا ہو اور اس کے بعد پیچھے ہٹ کے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک لحاظ سے جو ڈائریکٹ پولیٹیکل کیریئر تھا ان کا، وہ سپورٹ دیتے رہیں گے، ان سے آ کے سیاستدان ملیں گے، وہ ایک آدھ دفعہ ضرور میٹنگ بھی کریں گے، لیکن اس طرح سے میرا خیال ہے ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. بالکل کلیئر ہے، کیونکہ اگر ہم ایک طرف
اس چیز کو دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے اور 5 سال کا مینڈیٹ ہے، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہوں گی، 5 سال کا مینڈیٹ ہے، تو وہ اس دوران ظاہر سی بات ہے وہ رول کریں گے انٹل انلیس اسمبلی جلدی برخاست نہ ہو جائے۔ اور ایک نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں پچھلے اتوار میں جب 2017 میں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بنے تھے، تو وہ جو 8 9 10 مہینے تھے تقریباً، اس میں بھی نواز شریف صاحب بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ دس کین بی کنفرمڈ بائی شاہد خاقان عباسی آلسو، کہ وہ کبھی بھی کوئی ایک آدھ دفعہ ضرور ملاقات ہوتی تھی شاہد خاقان عباسی سے، لیکن وہ کبھی بھی اپنا وہ جو تھا انٹرفیئرنس نہیں رکھتے تھے۔ تو اگر وہ 6 سال پہلے اگر ان کی اس طرح کی سیاست تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے وقت بھی بہت گزر گیا ہے۔ تو میں آپ کے تجزیے سے ایگری کروں گا کہ دس کوڈ بی دی اینڈ آف ڈائریکٹ ریلیونٹ یہ بڑی اٹس ناٹ جسٹ دی پرہیپس اپروچنگ اینڈ آف نواز شریف، یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ جماعت، ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہے یا ووٹر ہے وہ تو نواز شریف کا ہے، تو جب نواز شریف کی ایک رخصتی ہو اور اس پس منظر کے اندر ہو تو کتنا پھر اس بات کے امکانات ہے کہ ان کی جگہ کون لے گا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ اعلان کر دیں گے مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ ان کی جانشین ہیں، جس کا کہ ایک فارمل اعلان باقی ہے، مگر باقی تو تمام چیزیں صحیح ہیں۔ یہ ایک نیا دور شروع ہوگا پاکستان کی سیاست کا، اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو ایک بالکل ایک نیا جنم لینا ہوگا، اور یہ بھی ایک بڑا ٹرموائل کا پیریڈ ہوگا، کیونکہ جس انداز سے حکومت میں جا رہے ہیں، ایک ویک کولیشن گورنمنٹ، انارمس اکنامک چیلنجز، اس سے پہلے بھی جو شہباز شریف صاحب کی پہلی 18 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، وہ ایک اکنامک معاملات میں اگر دیکھیں، معاشی معاملات میں ہم دیکھیں تو وہ ایک ڈیزاسٹر تھی، تو یہ پھر اگین ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا اس پوری پارٹی کے لیے۔ جی کامران صاحب، ایک تو سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے پی ڈی ایم 2.0 ہوگی مائنس پی پی پی، جیسے پی 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 نے ابھی تک اعلان کیا ہے، تو منورٹی گورنمنٹ ہوگی، اس کے اور زیادہ مسائل ہیں۔ سو وہ جو 16 مہینے کی جو پرفارمنس تھی، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان نے بھی دیکھا کہ وہ مشکلات تھیں، اور ایسی مشکلات تھیں کہ اس کو نہیں سنبھالا گیا۔ مہنگائی کو لے لیں، غربت کو لے لیں، بے روزگاری کو لے لیں، دوسرے جو ایشوز تھے، کوئی میجر انیشیٹو ریفارمز کی طرف نہیں لیا گیا، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن تھی، انرجی سیکٹر کی بحالی تھی، یا دوسرے ایریاز تھے جو اکانومی کے حوالے سے۔ فورن پالیسی میں دیکھ لیں، کوئی ایسا میجر سٹیپ نہیں اٹھایا گیا۔ سو وہ 2 سال جو پاکستان کے تھے، ایک سمجھ لیں ایک ضائع ہی ہو گئے، بجائے کہ اگر اس وقت نواز شریف صاحب کی بات مان لی جاتی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا کہ ڈائریکٹلی آپ الیکشنز میں جائیں، اور پاکستان کے لیے، صرف پی ایم ایل این کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے وہ 2 سال ابھی ہم مشکل فیصلے کر چکے ہوتے۔ اور اب تو آنے والا جو وقت ہے کامران صاحب، وہ آپ نے کہا نا اکنامک چیلنجز، آئی ایم ایف پروگرام ایک نیا ہونا ہے، اور وہ بڑا میرا خیال ہے سخت آئی ایم ایف پروگرام ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف بھی تنگ آ چکا ہے پاکستان سے کہ اپنے مسائل، اپنے جو ایشوز ہیں اس کو ٹھیک ہی نہیں کرتے ہیں۔ سو اس وقت تو میرا خیال ہے کوئی بارگیننگ پاور میں نہیں ہوگی حکومت، تو مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے کہا یہ ٹرانزیشن فرام نواز شریف صاحب جو 40 سال تک ڈائریکٹلی رول کر رہے تھے پی ایم ایل این کو، ان کی بیٹی کی طرف وہ کیسے ہوگا، وہ ایک ظاہر ہے اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ یہ تو بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جوڑ کے رکھا تھا نون لیگ کو، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم بی بی کے پرومیننس پہ آنے کے بعد پہلے ہی جو ہے وہ فشرز نمایاں ہوئے، شاہد خاقان چھوڑ گئے، اور اس طرح سے اور بہت سے لوگوں کے بڑے سیریس، سعد رفیق وغیرہ کے بڑے سیریس اس سلسلے میں آبزرویشنز ہیں۔ تو پارٹی کو ہولڈ کرنا، روکنا، اور اس کو اسی قوت میں برقرار رکھنا جو کہ ہم نے 90s وغیرہ میں دیکھا، وہ بھی ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ جی دیکھیں کامران، ابھی آج میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، میرے حساب سے، اور میرا خیال ہے سب ایگری کرتے ہیں، جو ایوری سنگل ووٹ جو پی ایم ایل این کو اس الیکشن میں بھی پڑا ہے اور اس سے پہلے بھی، وہ میاں نواز شریف کا ووٹ تھا، اور لوگوں کے جذبات اس پارٹی سے جو جڑے ہوئے
ہیں یا تھے وہ میاں نواز شریف اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک میرے خیال ہے پرسنالٹی تھے. اگر آپ میاں نواز شریف کو اگر الیکشن سے پہلے فیبری 8 سے پہلے اگر یہ بتایا جاتا کہ میاں نواز شریف پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے جو بھی رسپانس آیا ہے جو کہ ظاہر ہے فار فرام سیٹسفیکشن ہے تو اس سے بھی شاید خراب آتا کہ میاں نواز شریف ہی نہیں اگر ہوں گے تو وہ جذبہ اور وہ جنون جو پی ایم ایل این کے ورکر اور سپورٹر کا جو ہم نے دیکھا تھوڑا بہت جو ابھی جب کیمپین جو بھی جتنی بھی ہوئی تو میاں نواز شریف کا تو واپس آنے سے تھوڑی بہت پی ایم ایل این واپس آئی اس حد تک کہ وہ مقابلہ کر سکے. زبیر صاحب کہ اب اگر آپ نے ووٹ ہی اس بات کا لیا کہ پاکستان کو نواز دو اور ناقابل یقین اور انبلیویبل قیمت پیسے خرچ کیے اور وہ فرنٹ پیج عجیب و غریب اشتہار جس کو ایک شہ سرخی کی صورت میں شائع کیا گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو گئے, عوام نے اعتماد کا ووٹ دے دیا, ہر جلسے میں کہنا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نواز شریف ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ہر ووٹ نواز شریف کا ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کو باقاعدہ دھوکہ دیا گیا ہے اور شاید اس دھوکے میں نواز شریف خود شامل تھے, وزیر اعظم بننا ہی نہیں تھا ان کو, تو اس کے بھی تو اثرات ہوں گے نا, کانسیکوینسز تو اس کے بھی ہونے چاہیے. اچھا ایک چیز اس میں ایک چیز تو میرا خیال ہے انہوں نے بننا تو تھا اور بننا ایک صورت میں تھا کہ اگر سمپل میجورٹی آئے گی. یہ بالکل کلیئر کٹ ایک پوزیشن جو تھی الیکشن سے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا تھا اور جو میاں نواز شریف کا ہمیشہ سے 3 ادوار میں جب وہ پرائم منسٹر رہے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز پر فوکس کرتے رہے ہیں کہ ان کے پاس اچھی میجورٹی ہو, کم سے کم سمپل میجورٹی ہو, اور 97 میں تو 2/3 تھی, 2013 میں بہت کمفرٹیبل میجورٹی تھی. یہ جو ڈیپ نالج ہے یا یہ جو ڈیپ آبزرویشن ہے آپ کی یا جو ایکسپیرینس ہے جو تمام چیزیں وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے. میں تو کیمپین کی بات کر رہا ہوں, تو کیمپین میں اس حوالے سے ابہام کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ یہ تو غیر مبہم کیمپین تھی نا کہ ہم الیکشن ہم آئیں گے پاور میں تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, وہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, وہی ہمارے سب کچھ ہیں, یہ ہے, جبکہ ہم سب جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہونے والا, کسی صورت میں نہیں ہونے والا. آپ فرما رہے کہ اس لیے کیا گیا کہ ہر ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کو کا ملا ہے. اب مگر جب یہ سامنے نظر آیا کہ یہ کبھی ہونا ہی نہیں تھا, ایک دن بھی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوئی ہے, تو پھر اس کے بعد جو رہا سوا ووٹر ہے وہ دل شکستہ نہیں ہوگا. کامران صاحب یہ بالکل بات صحیح ہے کہ کیمپین سٹریٹجی کا حصہ تھا کہ عوام کو یہ بتانا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہی لیڈ کریں گے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک تھی وہ جو 16 مہینے کی حکومت کی پرفارمنس تھی اور دا لیک آف پرفارمنس, اور وہ کافی خراب پرفارمنس تھی. اس کی وجہ سے اگر آپ یہ کہتے کہ جی دوبارہ سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو میرا خیال ہے لوگ پھر یہ کویسچن کرتے کہ بھائی تو وہ پہلے اس کی تو ایکسپلینیشن کر دیں جو 16 مہینے میں آپ نہیں کر سکے, تو اب کون سا ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ ایک ہی طریقہ تھا کہ جی اب وہ لیڈر آئے گا سامنے جس کے پاس ویژن ہے, جو پہلے 3 دفعہ پرفارم کر چکے ہیں, جن میں کیپیسٹی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, جن کی پوری دنیا سمجھتی ہے ان کو ایک بہت عظیم لیڈر ہیں. تو وہ ایک اگر آپ اس چیز کو ہی نکال دیتے تو پھر تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کے لیے کافی مشکلات, اس سے بھی زیادہ مشکلات ہوتی, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ابھی مشکلات ختم ہو گئی ہیں. پی ایم ایل این ہیز ٹو ڈو مور دین ٹو کنونس دا پیپل, اسپیشلی اپنے سپورٹرز کو اور ووٹرز کو, کہ کن وجوہات کے بیسس پر میاں نواز شریف ابھی پرائم منسٹر نہیں بن رہے. بہت شکریہ جناب محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد کے پی کا جائزہ لیں گے. ایک بار پھر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے یا اس کی لیڈرشپ نے, عمران خان صاحب نے پرانی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا ہے. علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نامزد تو کیا ہے مگر اس حوالے سے بظاہر ایک بڑی تنازع کی صورتحال سامنے آئی ہے. وہ صاف یہ لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک متنازع شخصیت ہے اور ان کی نامزدگی وزیر اعلیٰ حیثیت سے یہ کوئی اچھا میسج نہیں دے رہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر عمران خان. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بے شک بانی تحریک انصاف عمران خان اپنی غیر معمولی استقامت اور غیر معمولی فیصلوں کے ساتھ غیر مستحکم فیصلوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں. اپنے دور حکومت میں عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تعینات کرنا انہی غیر منطقی فیصلوں میں سے ایک تھا. اب گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے انہوں نے متنازع شخصیت علی امین گنڈاپور کا انتخاب کیا جو ڈی آئی خان سے قومی اسمبلی کے علاوہ صوبائی اسمبلی کی نشست بھی جیتے.
اس فیصلے سے لگ رہا ہے جیسے عمران خان کسی لچک کا مظاہرہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان کچھ لچک دکھائیں اور پرانی غلطیاں نہ دہرائیں۔ عمران خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان پرویز خٹک کی تعیناتی جیسے غلط فیصلوں کی قیمت بھی یاد رکھنی چاہیے۔ عمران خان کی جانب سے انہیں وزیر اعلیٰ کے پی نامزد کیے جانے کے فیصلے کو کافی تنقید کیا جا رہا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ علی امین 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے تو عمران خان ان کی جگہ کوئی اور مناسب نام پیش کرتے۔ سوشل میڈیا پر علی امین کے ماضی میں دیے گئے متنازع بیانات اور واقعات شیئر کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس فیصلے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جب عدالت نے انہیں انتخاب لڑنے کی اجازت دی اور انہوں نے ڈی آئی خان میں عوام کی زبردست پذیرائی سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو دوسری بار مسلسل شکست دی تو وہ صوبے کی عوام کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا پر عمران خان کے فیصلے کو پذیرائی نہیں مل سکی۔ مزید بات کرتے ہیں اس متنازع موضوع پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا میں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی، پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مشتاق یوسفزئی صحیح بتائیے گا کہ آخر اتنا بڑا تنازعہ کیا ہے؟ علی امین گنڈپور اگر اتنی متنازع شخصیت ہیں، کچھ تو ہمیں میڈیا کے ذریعے ظاہر ہے کہ ان کی پہچان معلوم ہے کہ منہ پھٹ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی ان کا اوورآل انداز رہا ہے وہ کافی متنازع رہا ہے، لیکن کیوں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب شخصیت نہیں ہے، جبکہ 2 بار انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ہرایا ہے، اور جو ڈی آئی خان کے لوگ جو حلقے میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے ترقیاتی کام بھی کروائے علی امین گنڈپور نے، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ کوئی کانوکٹ نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ اصل میں میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے پیغام دیا ہے اپنے مخالفین کو، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ان کے سب سے بڑا جو سیاسی حریب ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اور علی امین گنڈاپور کے علاوہ کوئی وہاں پہ ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مولانا صاحب کو ان کی اپنی بائی حلقے میں شکست ہوگی، اور یہ علی امین گنڈاپور نے 2 بار وہاں پہ کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسرا ان کا سٹائل بڑا ایگریسو ہے، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ لڑائی کی موڈ میں ہے۔ لیکن جو سابق گورنر ہیں شاہ فرمان صاحب، انہوں نے ان کے بارے میں بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ علی امین گنڈاپور کا جو سٹائل ہے، ان کے جو بالوں کا سٹائل ہے اور ان کی جو مونچھ کا سٹائل ہے، انہوں نے ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا ہے۔ بقول شاہ فرمان کے وہ کہہ رہے کہ بڑے معصوم آدمی ہیں، لیکن انہوں نے ویسے اپنے آپ کو ڈراؤنا بنایا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح لگ رہا تھا کہ شاید یہ پہلے سے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عاطف خان جن کا تعلق مردان سے ہے، پہلے انہوں نے پرویز خٹک جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کے ساتھ مقابلہ تھا، وہ پر نہیں بن سکے تھے۔ دوسری بار جب محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو اس وقت بھی وہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اس وقت بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنایا تھا، اور ان کو شہرام خان کو انہوں نے کابینہ سے ہٹایا تھا، عمران خان نے خود ان کے خلاف کارروائی کی تھی۔ تو اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ شاید عاطف خان کے لیے یا شاید شہرام خان کے لیے اور تیمور جگلا کے لیے میدان خالی ہے، لیکن ان کو پہلے سے فارغ کیا گیا، ان کو صوبائی ٹکٹ نہیں دیا گیا، ان کو قومی اسمبلی انہوں نے بھیجا۔ دوسری یہاں پہ جو بڑی 2 اہم لوگ تھے وہ تیمور جگلا تھے اور کامران خان، اور ایک محمود جان تھا۔ یہ بڑے سٹرانگ یہاں پہ لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، تو ان کو یہاں پہ عجیب طریقے سے ہرایا گیا۔ پشاور میں آج 14 دن ہے کہ ہڑتال ہے، موٹر وے بند ہے، آج پورا پشاور ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے سب سے بیسٹ چوائس تھی وہ علی امین کی اس لیے تھی کہ یہ جو ان کے اوپر سخت وقت آیا تھا تو سارے لوگ تقریباً گم ہو گئے تھے، وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے وہ خود بھی میدان میں تھے، اور انہوں نے اپنے جو ان کی آڈیوز ہے سنی ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وہاں سے بھیجا ڈیر اسماعیل خان سے۔ تو اس لیے میرے خیال میں عمران خان نے ان کی وفاداری کو دیکھا اور جو ان کی ایفرٹس تھی ان کو دیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گویا کہ دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ آخر ان لوگوں کو بھی تو ریوارڈ کرنا ہے اور کے پی کی ترقی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے، کیونکہ بہرحال ان لوگوں نے تیسری بار ووٹ دیا ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو، تو ان کی ویلفیئر، ان کی بہتری کے بھی تو اقدامات کرنے ہیں، اور اس کے لیے وفاقی حکومت کی ضرورت ہوگی، صوبے میں پرامن ماحول کی ضرورت ہوگی، صوبے میں ایک سکون کی ضرورت ہوگی، سرمایہ کاری ہو سکے، بزنس چل سکے، مارکیٹس چل سکے۔ اس کے لیے لیڈر جو ہو، جو چیف ایگزیکٹو ہو پروونس کا، وہ ایسا ہو کہ جو کہ پھر وفاق کے ساتھ بھی اور پھر ماحول کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ اب کس حد تک جارحانہ سیاست ہوگی۔ آخر بہرحال معیشت کو بھی چلنا ہے، کاروبار کو بھی چلنا ہے، لوگوں کو آگے بھی بڑھانا ہے، اور پھر
اس ماحول کو ختم بھی ہونا ہے نا، اگر بہتری چاہیے پورے پاکستان میں، ریوائول ہونا ہے اقتدار میں پی ٹی آئی کا. تو یہ کمران صاحب آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور یہی بات یہاں پہ لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں وہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک تو بھئی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کی مرکز میں حکومت بنی ہے. تو خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے مرکز پہ. ہمارے جو 75% ریونیو وہاں سے آتی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، فنڈ نہیں ہوتے. تو اس لیے یہاں پہ ایک ایسا موضوع شخص ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ خود علی امین گنڈاپور کا بھی امتحان ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا سٹائل بڑا جارحانہ تھا، بڑا اگریسو ہوتا. اب ان کا امتحان اس لیے ہے کہ خیبر پختونخوا کے بے شمار مسائل ہیں، اور یہ ابھی انہوں نے وفاق سے بڑے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. جو معاملات وہاں پہ ہیں ان کو وہاں پہ انہوں نے طریقے سے نکالنا ہے کہ ہمارے نیٹ ہائیڈل پرائیویٹ ہیں، جو NFC کے فنڈ وہاں پہ فنڈز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، تو یہ وفاق کے بغیر صوبہ چل نہیں سکتا. چیف سیکرٹری وہ اپوائنٹ کرے گا، IG وہ اپوائنٹ کریں گے. تو میرے خیال میں اس وقت ان کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح وہ ان تمام چیلنجز سے وہ نکلتے ہیں، کس طرح نمٹتے ہیں اس کو. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. مشتاق یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے. یقیناً ایک بہت متنازع فیصلہ ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ کچھ سکون آئے، کچھ اطمینان آئے، سیاسی بھوچال میں کمی آئے. PTI کی حکومت کو اسی لیے ووٹ دیا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہو وفاق کے ساتھ. جیسے کہ مشتاق یوسف زئی صاحب نے کہا کہ صوبہ سرحد کے خیبر پختونخوا کے 75% ریونیو وفاق کی جانب سے آتے ہیں. IG چیف سیکرٹری وہاں سے آتا ہے. اگر تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگی، تو کیسے کام آگے بڑھے گا؟ اور یقیناً اسی لیے عمران خان کے اس فیصلے کو متنازعہ قرار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے عمران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.